السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والسجد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہماری پچھلے جمعہ گفتگو ریاکاری سے متعلق ہوئی تھی کہ ریاکاری کیا ہے اور ریاکاری کرنے پر وعیدیں کیا ہے اور ریاکاری سے بچنے کے فوائد کیا، اس سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو پچھلے جمعہ سماعت کر چکے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ غیبت اور چغلی کے بارے میں ہے کہ غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے اور اس کے کرنے پر کیا گناہ ہے اور اس سے بچنے پر کیا آپ کو جو ہے حاصل ہوتا ہے انعام، اس سے متعلق جو ہے آج ہماری تفصیلی گفتگو ہے۔ کیوں ہم پہلے اعمال میں ریاکاری کے بارے میں خطاب سماعت کیے اور کیوں آج ہم غیبت اور چغلی کے بارے میں خطاب سماعت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رمضان مبارک اب ان قریب ہمارے سامنے کچھ ہی دنوں میں حاضر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ایمان والوں کی کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادتیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات ریاکاری بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے حضرات روزہ رہتے ہوئے بھی چغلی، غیبت، گالی گلوچ، فحش کلامی اس سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر اب انشاءاللہ تعالی ہم خطاب سماعت کریں گے کہ غیبت کیسا گناہ ہے۔ دیکھیے، میں نے قرآن مجید سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک، 26واں پارہ سورہ حجرات، اس کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کافروں سے بات نہیں ہو رہی، مشرکوں سے بات نہیں ہو رہی، دنیا بھر کے سارے مذاہب کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ایمان والے اس پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر عمل نہ کریں گے تو کیا سزا ملیں گی؟ اس من الظن ان بعض الظن اثم، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمان اس سے بچو، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں۔ کیا ہے فرمایا؟ گناہ ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے بھی بارے میں بری سوچ رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا مت سوچو کہ فلاں بندہ چور ہوں گا، خالی بیٹھے بیٹھے بلا تحقیق کے، بلا دلیل کے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، خالی کسی نے آ کے آپ کے سامنے سنا دیا فلاں بندہ سود خور ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، تحقیق کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے، خالی سنی ہوئی بات پہ آپ نے اس پر فتویٰ لگا دیا کہ سود خور ہے، فلاں چور ہے۔ تو پہلے گمان پیدا ہوا، برا گمان۔ کیا؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ پہلے آپ اپنی سوچ کو درست کر لو، کسی کے بھی بارے میں بری سوچ رکھو ہی مت۔ کیا پتا کہ تم جتنے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے، اللہ کے یہاں تم سے اعلیٰ وہ بندہ ہو، ہے نہیں بول سکتے۔ آپ جو ہے نا کیا معلوم ہے، کسی بندے کے بارے میں بدگمان ہو رہے، تو اس میں کیا ہو رہا، اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھ رہے نا، اور اس کو گرا ہوا سمجھ رہے، حقیر سمجھ رہے، ذلیل سمجھ رہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا یہ جو تمہاری بدگمانی ہے نا، اس کو درست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو بندہ جس کے بارے میں تم نے بدگمانی کی وہ اللہ کے یہاں اعلیٰ ہو جائے اور تم اللہ کے یہاں ذلیلوں میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو درجات کی بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، اخلاق کی بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، تم کو شرف و عزت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہا ہے سب سے پہلے اپنے من کو درست کرو، اور اللہ پاک تو ظاہر خود بخود درست ہونے لگے گا۔ تو پہلے سوچ درست کر لو، اس کے بعد حکم دیا اللہ پاک نے دوسرا، کیا حکم دیا دیکھو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اب کسی بندے کی جاسوسی میں مت لگ جاؤ، انہیں کیا کر رہا کی، انہیں کیا کر رہا کی، انہیں کس کے بارے میں کیا سوچ رہا، انہیں کس کے بارے میں کیا کر رہا، سمجھ رہے آپ، انہیں کون سا گنہگار ہے کہ نیک ہے، اب اس کے بارے میں جو ہے نا جاسوسی کرنے لگ گئے۔ تو یہ جاسوسی کرنے میں مت لگو کسی بھی مومن کے، ایمان والے کے۔ اللہ نے اس کی عیب پوشی فرمائی ہے، اگر اس کے اندر کچھ عیب ہے بھی تو اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اب تم جا کے اس کے رازوں کو کھول کے بیان کرنے کی سوچ رہے، اس کو بدنام کرنے کی سوچ رہے، اس کو جو ہے نا کیا ہے لوگوں میں اس کے تعلق سے کیا ہے معلوم بدگمانی پیدا کرنے کی سوچ رکھ رہے۔ تو اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کیا کرو، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا غیبت مت کرو تمہارے بعض میں سے بعض کی، کیا ہے بعض لوگوں کی تم جو غیبت کر رہے ہو وہ غیبت کرنے سے بچو۔ اب غیبت جو ہے وہ کیا ہے، کس کو شریعت کی روح سے غیبت کہا گیا، تو اس غیبت کے معنی ہے بغیر اجازت شرع کے کسی بندے کے اندر حیث و برائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، یہ غیبت کے شرعی معنی بتا رہا ہوں میں۔ ڈکشنری کے حساب سے غیبت کے معنی کیا ہے، کسی کے اندر حیث و برائی اس کے پیٹھ پیچھے بولنا، یہ ڈکشنری کے حساب سے میننگ ہے۔ کیا کسی بندے کے اندر ہے برائی، عیب ہے، خرابی ہے، اس کو اس کے سامنے نہیں بول کے اس کے پیچھے بولنا، یہ غیبت ہے ڈکشنری کے حساب سے۔ شریعت کی روح سے غیبت کیا ہے، شریعت کی روح سے غیبت یہ بغیر اجازت شرع کے کسی کے اندر حیث و برائی پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ ہے غیبت۔ اب یہ جو غیبت ہے، چاہے آپ اس کی گاڑی کھٹاری ہے، سمجھو پرانی ہے، سمجھ رک جاتے رہتی اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہے، زنگ آلود ہو چکی ہے، بالکل کھٹارا گاڑی بن گئی، تو اب اس کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، اس کے سامنے نہیں بول رہے، ارے تیری کھٹارا گاڑی والے بول کے سامنے نہیں بول رہے، اس کو کیا کر رہے معلوم، اس کے پیٹھ پیچھے اپنے دوستوں میں مذاق اڑا رہے، دیکھو اس کی گاڑی کیسی ہے، کھٹارا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس طریقے سے اس کا مذاق اڑا رہے پیٹھ پیچھے۔ تو اس کو جو ہے نا کیا ہے حقارت سے، اس کو جو ہے نا گرا کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے اندر حیث و خرابی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے۔ اب چاہے آپ اس کی گاڑی میں سے بولو، چاہے اس کے مکان کو برا بولو، چاہے اس کی کسی چیز کو جو استعمال کرتا اس کو بولو، گھڑی کو بولو، یا اس کے چشمے کو بولو، یا اس کے جو ہے نا لباس کے بارے میں بولو، ارے کیسا پھٹا ہوا پہنا دیکھو انہیں بول کے پیٹھ پیچھے بول رہے، یا پھر کیا کرے اس کے جسم کے کسی عضو کو بولے، اس کی ناک دیکھو کیسی ٹیڑھی ہے بولے، اس کا کان دیکھو کیسا کٹا ہوا ہے بولے، یا اس کے ہونٹ کیسے کٹے ہوئے بولے، کیسے بڑے بڑے ہوتا ہے، کیسا کالا کلوٹا ہے، اس طریقے سے بولے، اس کی رنگت کے بارے میں، یا اس کے آنکھ ناک کان کے بارے میں، یا اس کو بول رہے کیسا لنگڑا ہے بول کے، یا اس کے کیسا جو ہے نا کیا چونچا ہے بولے، اس طریقے سے اس کو عیب جو ہے نا جو اس کے اندر ہے اس کے سامنے نہیں بول کے پیٹھ پیچھے سنا رہے، یہ سب غیبت میں ہی آتا۔ اسی طریقے سے آپ کیا کریں، کسی بندے کی ہائٹ کم ہے،
اس کو دیکھ کے کیا کریں معلوم ہے، ارے کیسا گڈھا جا رہا دیکھ بول کے بولے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ کسی کے اندر جو ہے نا کیا ہے، جو عیب یا خرابی یا نقص موجود ہے اس کا ذکر اس کے سامنے نہیں کر کے اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اب اس غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمائی سزا، تو دیکھیے یہ آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ احزاب کی 26ویں پارے سے آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں فرما رہا اللہ پاک وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو تم اپنے بعض میں سے بعض کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ ابھی آپ سماعت کر چکے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا اس کے جسم سے گوشت کاٹ کے پکا کے کھانا پسند کرتا؟ کیا انہیں نہیں پسند کرتا؟ تو جب اپنے مرے ہوئے میت بھائی کا گوشت جو ہے نا کھانا کتنا برا تم سمجھ رہے، اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ تم اس کی برائی پیٹھ پیچھے بیان کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز ایسا پسند نہیں کرو گے کیا میت کا گوشت کھانا پسند کرتے کیا؟ ارے جانور اگر قدرتی موت مر گیا اس کا گوشت نہیں کھاتے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہے نہیں؟ اللہ پاک نے حرام فرما دیا ہے۔ حلال جانور قدرتی موت مر گیا تو اس کا گوشت ہم نہیں کھاتے، اپنے مرے ہوئے بھائی کی ناش کا گوشت کیسا کھائیں گے؟ بولیے آپ، کتنا بڑا اس کو اللہ پاک نے گناہ قرار دیا، اور ہمارے یہاں کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم اس کو۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی غیبتیں کر دے رہے، کتنی چغلیاں کر دے رہے، اور وہ عظیم عظیم ہستیوں کے بارے میں غیبتیں کر دے رہے ہے نہیں؟ بولا آپ ایسے ہستیاں ہیں جن کے دن رات قرآن و حدیث کے مطالعے میں گزر رہے، جن کے دن رات اللہ کی عبادت اطاعت میں گزر رہے، ویسے لوگوں کی بھی غیبتیں کرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ نارمل بندوں کا تو چھوڑ دو، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو گئی۔ تو اس گناہ کے بارے میں ذرا سوچئے آپ کہ کتنا بڑا گناہ اللہ پاک نے قرار دیا۔ فرمایا اللہ پاک نے واتقوا اللہ، یہ غیبت کرنے کے بارے میں، کسی مومن کی جاسوسی کرنے کے بارے میں، اور کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ور اللہ پاک کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ ان کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اب دیکھو جاسوسی، پہلا کیا ہے؟ بدگمانی۔ کسی مومن کے بارے میں جب آپ بدگمان ہو جاتے تب اس کو ناپسند کرنے لگتے، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ، اس کو حقیر جاننے لگتے، بس یہی چیز سے آپ کی مردودیت شروع ہو جاتی، اللہ کے یہاں سے آپ کا مقام گھٹنا شروع ہو جاتا۔ دوسرا کیا ہے؟ جاسوسی اور تجسس کرنا، کہ انہیں کتنا گنہگار ہے، کیا اس کی پول کھولتا ہوں، فلاں پوری پبلک میں جو ہے نا اس کا ویڈیو بنا کے وائرل کرتا ہوں، اس طریقے سے جاسوسی میں لگ جا رہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کو جنت کا ایک جو ہے نا حلہ دیا گیا، لباس، اور حضور سے فرمایا گیا اے میرے محبوب یہ لباس لے جا کر آپ اپنے 4 جو سب سے زیادہ قریبی صحابہ ہیں، آپ کے محبوب ترین صحابہ پورے صحابہ میں، ان 4 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو دینا۔ کس کو دینا؟ آپ پہلے جا کے ان سے سوال کرنا اگر میں یہ جبہ دیا تو تم کیا کرتے؟ انہوں جواب میں کوئی یہ بتائیں گا، کوئی یہ بتائیں گا، کوئی یہ والی بات جو بتائے اس کو یہ جبہ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تشریف لائے تو آتے وقت وہ جبے مبارک ساتھ میں لائے جو دیا گیا جنت سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے ابو بکر یہ جبہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے جنتی لباس، یہ تم کو اگر میں دے دوں، تم کو پہنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں صداقت کو اپنا لوں گا، کیا اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اور بولے کہ میں جو ہے نا کیا ہے اپنے باطن اور ظاہر کو صدق سے سجا دوں گا۔ اللہ کے حبیب فرمائے بہت خوب، مگر یہ جواب والے کے لیے جبہ نہیں ہے۔ بولے سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلائے، اے عمر
یہ جبہ مجھے دیا گیا ہے، اگر یہ تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے دے دیا جائے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دیتا ہوں بولے انہوں، اور زہد و تقوی کو اپنا لیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، مگر یہ جواب والے کے لیے جبہ نہیں ہے۔ عثمان تم بتاؤ اگر تم کو یہ جبہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، شرم و حیا کا پیکر بن جاؤں گا، اور بہت زیادہ کیا ہے غریبوں کا خیال کروں گا، بے حساب سخاوت کروں گا۔ سرکار فرمائے بہت خوب، مگر یہ جواب والے کے لیے جبہ نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کو بلایا سرکار نے، اے علی تم بتاؤ اگر یہ جبہ میں تم کو عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے دے دیا جائے تو میں یہ جبہ لے کر اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ بولے کیا؟ بولے اللہ کے بندوں کے عیبوں کو گناہوں کو چھپانے کی کوشش کروں گا۔ رسول پاک نے پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا علی یہی جواب والے کے لیے جبہ دیا گیا، مبارک ہو۔ اور حضور نے اپنے دستے مبارک سے وہ جبہ ان کو پہنایا، اور وہ جبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے وقت وصال امام حسن مجتبیٰ کو دیا، انہوں نے امام حسین کو دیا، انہوں نے حضرت زین العابدین کو دیا، انہوں نے حضرت امام محمد باقر کو دیا، انہوں نے امام جعفر الصادق کو دیا، انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو دیا، انہوں نے امام موسیٰ علی رضا کو دیا، انہوں نے امام تقی کو دیا، انہوں نے امام نقی کو دیا، انہوں نے امام حسن عسکری کو دیا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوئے 14ویں نمبر پر 22ویں نمبر پر حضرت 22 خواجہ اورنگ آباد میں مزار پاک حضرت کی 22 خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ جبہ مبارک پہنچا پوری سند کے ساتھ، اور وہ آپ کے آستانے میں رکھا ہوا ہے انڈیا میں، اور وہ جبے کی زیارت ہر سال 12 ربیع الاول کو کرائی جاتی۔ جس کسی کو ذوق شوق ہے دیدار کرنے کا وہاں جا کے زیارت کر سکتے۔ بہرحال میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو وہ بندہ کتنا محبوب ہے جو بندہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے عیبوں کو گناہوں کو چھپانے کا کام کرتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے ایسے بندے بلائے جائیں گے جو جن کے سامنے دوسرے بندوں کے گناہ ظاہر ہوتے تھے، وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس کو پردہ پوشی کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، وہ بندے جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے سے حساب کتاب لینا نہیں ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نے دنیا میں میرے دوسرے بندوں کی پردہ پوشی کی، آج میں اس کو لوگوں میں پردہ پوشی کروں گا، لوگوں میں اس کے گناہوں کو ظاہر ہونے نہیں دوں گا، اس کے نامہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اس طرح وہ بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اتنا بڑا مقام ہے وہ بندے کا جو ایمان والے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ تو تجسس میں کسی کے بھی گناہوں کو بدنام کر دیتا ہوں، کسی کا ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں، اس طریقے سے کوششیں نہیں کرنی چاہیے جاسوسی والی، اس سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے۔ اب آئیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ غیبت مت کرو کیونکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بڑا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نے کسی کا بلا وجہ مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ سن چکے قتل کرنے کے گناہ کے خطاب میں پوری تفصیل کے ساتھ سماعت کر چکے کہ ایک بے گناہ کا قتل پورے انسانوں کا قتل کرنے جتنا بڑا گناہ ہے۔ اب قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اور رسول پاک کیا فرما رہے؟ غیبت کرنا قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ دن بھر میں ہم کتنے گناہ کر دے رہے۔ ایک قاتل ہم سے کم درجے کا گناہ گار ہے، اور غیبت کرنے والا قاتل سے بڑا گناہ گار ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو غیبت کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اگر آپ حلال سمجھے، اگر حلال سمجھ کے کوئی بندہ غیبت کرا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب فالتو کے باتیں بولا نعوذ باللہ،
تو انہیں مسلمان ہی نہیں رہتا، انہیں اسلام سے نکل جاتا، کافر ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے بچنا فرض کر دیا اور اس کا کرنا حرام کر دیا۔ اب اس کو آپ اگر حلال سمجھے، مسلمان نہیں رہتے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے، درجنوں حدیثیں ہیں، ابو داؤد اٹھا لے غیبت کے بیان کے بارے میں، ترمذی شریف اٹھا لے، مشکات شریف اٹھا لے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن علیہ رحمہ کی زجاجۃ المصابیح اٹھا لے، اسی طریقے سے ابن ماجہ اٹھا لے، بخاری و مسلم شریف دیکھ لے، اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھ لے، اسی طریقے سے طبرانی معجم الکبیر دیکھ لے، درجنوں حدیثیں احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں افطاری کی دعوت رکھی تو حضور دروازے پر کھڑے رہے، خواتین بھی آ رہی تھیں، مرد حضرات بھی آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے افطار کی دستر پہ بیٹھنے کی، تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ دو انصار صحابہ کی لڑکیاں آئیں تو رسول پاک نے فرمایا تم تو روزے سے ہی نہیں ہو، تم کو افطار کی دعوت نہیں ہے، جانتی نہیں ہو کیا میں نے روزے داروں کے لیے رکھی ہے افطار کی دعوت۔ یہ حدیث پاک ضعیف حدیث ہے، مگر غیبت کی جو ہے نا کیا ہے اس کے گناہ کو ثابت کرنے والی حدیث ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم روزے سے ہی نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے سحر کی، سحر سے لے کر اب تک افطار تک ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تم جھوٹ کہتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم سچ کہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو پھر اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر وامٹنگ کرو۔ انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وامٹنگ کی تو پھر جب خے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے اس میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں کھایا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو سحر میں گوشت کھایا ہی نہیں، ہمیں خود حیرت ہے کہ یہ گوشت کے ٹکڑے ہمارے حلق سے کیسے نکل رہے ہیں، کیسے برآمد ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے دونوں نے مل کر جو فلاں شخص کی غیبت کی نا، یہ وہ گوشت کے ٹکڑے ہیں بولے سرکار۔ کیا اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے؟ تو وہ گوشت کے ٹکڑے جو تمہارے پیٹ میں پہنچے تمہارے بھائی کی میت کے ٹکڑے ہیں بولے رسول پاک۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور ہم اس کو کیا ہے معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن جتنے گالی گلوچ کرنے والے، فحش کلامی کرنے والے ہیں، جتنے غیبت اور چغلی کرنے والے ہیں، اور جتنے کیا ہے معلوم ہے اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنے والے، جھوٹ کی کثرت کرنے والے، یہ بندوں کا جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ عرض کیا گیا رسول اللہ بتائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی زبان آسمان سے زمین تک لمبی کر دی جائے گی، اور وہ زبان پر ایک ایک سانپ اور بچھو اونٹ کے مانند چھوڑ دیے جائیں گے۔ اونٹ کے اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو وہ زبان پہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان میں کا ہر ایک اتنا خطرناک ہوگا، ایک بار ڈسے گا یا کاٹے گا تو 40 سال تک بندہ تڑپے گا بولے سرکار۔ اور پھر فرشتہ ایک مقرر کر دے گا اللہ پاک، وہ آگ میں خینچی رکھ کر لال ہو جانے کے بعد وہ خینچی سے اس کی زبان کو کاٹے گا۔ یہ عذاب قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کو دیا جاتا رہے گا۔ اب قیامت کا جو دن ہے کتنا ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کا نہیں ہے جیسا یہاں کا 24 گھنٹے کا دن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب اللہ کے ابھی فرما رہے وہ دن ختم ہونے تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اب انہیں اگر ایمان والا ہے اور یہ گناہ کراسو ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر یہ عذاب ہونا چھونا ہے اس کو۔ یہ بات ایمان والوں کے لیے ہو رہی، کافرین مشرکین کے لیے نہیں ہو رہی۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر ان بندوں پر ہے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ کیا؟ جو یہ حکم آ جانے کے بعد اس کو فرض ماننے والے ہیں اور غیبت کرنے کو حرام جاننے والے ہیں، اور پچھلی زندگی میں کیے تو سچی توبہ کرنے والے ہیں، ان بندوں پر مہربان رب تعالیٰ، ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔
مگر جو بندہ غیبت کرتے کرتے مر گیا اور اس سے توبہ کی اسے توفیق نہ ملی تو پھر یہ عذاب تو ہونا ہی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانے والا نہیں ہے, کرم فرمانے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے ابھی فرما رہی ہے اس کو عذاب دیا جائے گا, اس کی زبان آگ کے خینچیوں سے کاٹی جائے گی, اور سانپ اور بچھو اونٹ جتنے بڑے بڑے اس کے زبان پر چھوڑ دیے جائیں گے. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ, یہ بندوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ویل ہے, جو جہنم کی وادی ہے جس کا ذکر پچھلے جمعہ آپ نے سماعت کیا کہ جہنم خود اس ویل وادی سے پناہ مانگتی ہے دن میں 70 مرتبہ. وہ اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ میرے اندر سے یہ ویل جو گڑا ہے نا اس کو نکال دے. 70 مرتبہ جہنم پناہ مانگ رہی ہے. وہ گڑھے کے اندر یہ اشخاص کو رکھ کے عذاب دیا جائے گا. ذرا سوچیے آپ کیسا سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی غیبت کی تو وہ غیبت کو محشر کے دن ترازو میں تولا جائے گا, اس کا ویٹ کیا جائے گا. اور جس بندے نے غیبت کی نا اس بندے کے وہ غیبت کے ویٹ کے برابر نیکیاں اس کو دے دیے جائیں گے جس بندے کی اس نے غیبت کی تھی. بات سمجھ رہے آپ؟ اب ایک بندے کا نام ہے سمجھ لو زکی ہے, اور ایک بندے کا نام کیا ہے؟ جنید ہے. اب زکی نے کیا کی؟ جنید کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی, تب یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی. تب زکی نے جو برائی کی اس کو اللہ تولیں گا ترازو میں, اس کا ویٹ کتنا ہے اتنے زکی کے نیکیاں جنید کو چلے جائیں گے. یہ جو ہے نا رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس ہوگا وہ شخص. کیا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مفلس و خلاش ہوگا. کون ہے مفلس؟ پوچھے پہلے سرکار. صاحب عرض کرے یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ جو غریب ہو, جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, یا پھٹے پرانے کپڑے ہوں, رہنے کے لیے مکان نہ ہو, فٹ پاتھ پہ سو لیتا ہو, ایسا شخص مفلس و خلاش ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں اس کی جو بروز محشر ہوگا وہ آتے وقت اپنے ساتھ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئے گا. بولے سرکار مگر جس شخص کی اس نے غیبتیں کی تھی, چغلیاں کی تھی, بہتان لگایا تھا, گالی دی تھی, وہ سب تولا جائے گا اور اس کے نیکیاں بانٹتے چلے جائیں گے, بانٹتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ سارے نیکیاں صاف ہو جائیں گے. اب اس کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں بچے گا, ایک نیکی بھی نہیں بچے گی. تو اٹھا تو تھا نیکیوں درجنوں ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں لے کر, مگر گیا جہنم میں پورا زیرو ہو کر. تو یہ غیبت ایسا بڑا گناہ ہے, چغلی ایسا بڑا گناہ ہے, گالی گلوچ کرنا ایسا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا ایسا بڑا گناہ ہے. یہ سب اعمال کی وجہ سے آپ اپنا ہی برا کر رہے ہیں. سمجھیے آپ سامنے جس کی غیبت کی تھی نا اس کا تو کچھ برا نہیں ہوتا, برا کس کا ہوتا؟ اپنا خود کا ہی برا ہو جاتا. اپنے چھوٹنے نیکیاں اس کو مفت میں چلے جا رہے. اگرچہ کہ آپ کو کسی بندے سے نفرت ہے, نفرت میں بھی آپ اپنے نیکیاں دے دے رہے, اس کا فائدہ ہی کر دے رہے. یہ نفرت کس کام کی بولی آپ؟ ہے نہیں بولو. نفرت ہے جس شخص سے اس کی غیبت کرتے نا, مگر جس سے نفرت ہے اس کا فائدہ کر دے رہے آپ انجانے میں. آپ کے چھوٹنے نیکیاں اس کے کھاتے میں درج ہو جا رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اگر اس بندے کی جگہ تو ہوتا تو کیا تو یہ پسند کرتا کہ تیری کوئی بندہ برائی بیان کرے؟ کیا تیری کوئی بندہ غیبت کرے, چغلی کرے؟ تو جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر. جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا بولے سرکار جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والا نہ بن جائے. اب آپ اندازہ لگائیے, ہم نیکیاں کر رہے مگر نیکیوں کو سنبھال نہیں پا رہے, غیبت کر رہے نیکیاں برباد ہو جا رہے, چغلی کر رہے نیکیاں برباد ہو جا رہے, ہے نہیں بولا آپ, ریاکاری کر رہے نیکیاں برباد ہو جا رہے. تو پہلے تو ہم نیکیاں کر رہے کم, پھر کر کے ایسے اعمال کر دے رہے جانے انجانے میں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں پوری تباہ برباد ہو جا رہی ہیں. تو ہمیں اس سے
اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہ سکیں اور وہ نیکیاں ہم کو قبر و حشر میں فائدہ پہنچا سکیں۔ بات گوشے گزار ہوئی، آگے چلیے۔ اب دیکھیے چند چیزیں ایسی ہے، چند باتیں ایسی ہے جس کو شریعت کی روح سے غیبت قرار نہیں دیا گیا، مطلب وہ گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمائے اس کا مفہوم بیان کر دے رہا ہوں۔ پہلا وہ شخص ہے جو کافر ہے، کافر کی پیٹھ پیچھے اگر آپ نے برائی بیان کی تو وہ غیبت ہوتی چ نہیں، کیا وہ غیبت نہیں ہے؟ دیکھو کافر کو کافر بھی بولنا نہیں ہے، برے بعض لوگ اسلام کے اندر یہ غلط بات ہے۔ کافر کو کافر نہیں بولے تو کیا مسلمان بولنا؟ کافر کو کافر ہی بولنا ہے جی۔ سورہ کافرون نیچے قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اور وہ بھی اے کافرو بول کے ڈائریکٹ نہیں فرمایا اللہ پاک نے، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ بولو اے کافرو۔ کافر کو کافر بولا کہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ تو یہ غیبت نہیں ہے، کافر کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ایسا شخص جو گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس کی برائی آپ اس لیے بیان کر رہے تاکہ لوگوں کا ایمان اور بچ سکے، ان کو گمراہی سے بچایا جا سکے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تیسرا، اعلانیہ گناہ گار ہے، علانیہ طور پہ شراب پی رہا، کھلم کھلا، کہاں بولے آپ پی کے پڑ جا رہا، اور اس کو ساری پبلک دیکھ رہی، شراب کے بوتلاں خرید رہا، سب کے سامنے سے لکھ جا رہا، پی رہا، بیوی سے جھگڑا کر رہا، لڑائی جھگڑا کر رہا، یہ سارے چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ اب ایسا شخص جو شرابی ہے، علانیہ گناہ کرنے والا ہے، ایسا شخص جو زانی ہے، علانیہ زنا کرنے والا ہے، ایسا شخص جو گالی گلوچ، فحش کلامی، گناہ کبیرہ والے کام علانیہ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے اگر آپ برائی بیان کرے کسی کو سدھارنے کے لیے کہ ایسا مت بن بول کے بولے، اپنے بچے کچھ بولے، پڑوسی کے بچے کچھ بولے، یا اپنے رشتہ داروں کو بولے کہ ویسے نکو بنو بول کے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اس میں آپ اس کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، دوسرے بندے کو سدھارنا مقصود ہے، اس کے لیے یہ بولے، غیبت نہیں ہوتی ہے۔ تین ہو گئے۔ چوتھا یہ، کسی آپ کے بیٹا یا بیٹی کی یا کسی کی شادی ہو رہی، تب شادی طے کرنے کے لیے لوگ بیٹی والے یا پھر بیٹے والے تحقیق کے لیے نکلے، آپ کے پاس آ گئے، آپ پڑوسی ہے نا جی، وہ بچی کیسی ہے ذرا بولو بول کے بولے، تو اس میں اگر آپ یہ سنائے اس کا حقیقی احوال تاکہ وہ بری ہے تو پھر ان لوگوں کو بچایا جا سکے، تو اس کی عیب جوئی آپ کر دیے کہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ بچی کے اندر خرابی ہے بول کے، خالی تہمت نہیں لگا رہے، ہے سو حقیقت بولے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے لڑکے والے کیا کرے، تحقیق کے لیے نکلے، آپ لڑکی کی عیب جوئی کر دیے، ایسے ہی لڑکی والے نکلے، آپ سے پوچھے آپ کا دوست ہے نا انہیں کیا کرتا، بولے آپ پورا سنا دیے اس کی حقیقت، انہیں سگریٹاں پینے والا ہے، برے دوستوں میں رہنے والا ہے، رات بھر ویڈیو گیم کھیلنے والا ہے، ایسا ایسا پورا سنا دیا آپ۔ تو اس صورت میں کیا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے، ان لوگوں کو یہ غلط جو ہے نا بچے سے رشتہ کرنے سے بچانا ہے، غلط لڑکی سے جو ہے نا کیا رشتہ کرنے سے بچانا ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت میں شامل ہی نہیں ہے اور یہ گناہ ہے ہی نہیں، اور جو سزا سنائی گئی وہ ایسے بندوں کے لیے نہیں ہے۔ پانچویں بات، مفتی صاحب کے پاس فتویٰ طلب کرنے گئی، بچی گئی سمجھو، شادی شدہ لڑکی گئی یا لڑکا گیا، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں برائی بیان کرتے جو ان کے اندر ہے، انہیں بولی بچی کے یہ بچہ نامرد ہے اس لیے مجھے طلاق ہونا بول کے بولی مفتی صاحب فتویٰ دیجئے۔ اب اس صورت میں قاضی صاحب یا مفتی صاحب کے پاس جا کے ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں، اس سے الگ پرسنل پوچھتے، اس سے الگ پرسنل پوچھتے، تو پیٹھ پیچھے برائی بیان ہو رہی، تو اس صورت میں یہ بھی غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، وہاں پر مقصد کیا ہے، الگ الگ ہو جانے کا ہے، اور جو کچھ بھی خرابی ہمارے درمیان میں شریعت اس میں کیا اجازت دے رہی، طلاق لے لینا بری یا پھر زندگی ساتھ میں گزارنا بری، فتویٰ طلب کر رہے وہاں پہ، تو اس صورت میں بھی یہ غیبت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وکیل یا جج کے سامنے گئے آپ، اب وہاں پہ انہوں ان کے بارے میں بولتے، انہوں ان کے بارے میں بولتے، برائی ایک دوسرے کی کرتے، تو اس صورت میں بھی وہاں پر بھی اگر آپ پولیس والوں کے سامنے سنا رہے تو اس صورت میں بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کے سامنے علاج معالجے کے لیے بولے،
ہمارے شوہر کو یہ پرابلم ہے، اس کا علاج کرانا ہے، اب پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں، سامنے نہیں بول رہے ایسا کرنا بول کے، تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رائے لینے کے لیے اس طریقے کی بات کرے تو یہ غیبت نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استاد سے شاگرد کی شکایت کرے کہ انہوں ہوم ورک برابر نہیں کر رہے، گھر میں ناچ رہے، کھیل رہے، کود رہے، پڑھ رہے کم، کھیل رہے زیادہ، اس طریقے سے شکایت کر دیے استاد کے سامنے، مقصد کیا ہے؟ بچے کو سدھارتے استاد بول کے، تو اس صورت میں یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی والدین سے بیٹے یا بیٹے کی شکایت کر دیے، پیٹھ پیچھے وہ برائی جو ان کے اندر ہے وہ ذکر کرے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کی کسی سے ڈیل کرنا ہے، آپ زمین بیچنی ہے یا خریدنی ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے آپ کو، تو کسی سے مشورہ کر رہے آپ، بھائی اس کے ساتھ کاروبار کروں کہ نہ کو کروں بول کے، تب وہ بچہ بول دیا، وہ بندہ بول دیا کہ جو ہے نا اس کے ساتھ کاروبار کرے تو کبھی بھی ڈبا دیتا ہے، فلاں کو ڈبا دیا، فلاں کو ڈبا دیا، فلاں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ سامنے والے بندے کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے بولے، تو پیٹھ پیچھے وہ برائی بولے جو اس کے اندر ہے، مگر ایک بندے کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے بولے، یہ غیبت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ اگر آپ نے ابھی جو باتیں بتا دی میں نے، یہ ساری باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر آپ کریں تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے جب آپ کسی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے بیان کر رہے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو حقیر جاننا ہے، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے، لوگوں میں جو اس کی عزت ہے اس کو اچھال دینا ہے، اس کو بدنام کر دینے کا ہے، لوگوں میں اس کا مقام گھٹا دینے کا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ کسی کو کیا ہے ٹارگٹ کر کے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر ہے سو برائی بول رہے، تو پھر یہ غیبت ہے۔ اب غیبت جو آپ کرے وہ اگر آپ صرف اکیلے میں کرے تھے، اور وہ جو غیبت کرے تھے وہ غیبت جس کی کرے اس تک پہنچی نہیں، تو پھر آپ صرف اللہ سے معافی مانگ لیے تو آپ کی بخشش ہو جاتی۔ یعنی کسی بندے کی آپ غیبت کرے، اور غیبت کرے سو بات جو غیبت کرے تھے وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلی کہ آپ غیبت کرے بول کے، اس کے بارے میں ایسا بولے بول کے، تو اس صورت میں کیا ہے، آپ صرف اللہ سے سچی توبہ کر لیے تو یہ گناہ معاف ہو جاتا۔ لیکن غیبت کرے جس کے سامنے کرے تھے وہ بندہ جا کے اس کو لگا دیا، پہنچا دیا آپ کے بارے میں فلاں بندہ یہ بول رہا تھا بول کے، تو اب کیا ہو گیا، یہ بات اس تک پہنچ گئی، غیبت فلاں بندہ کرا میرے بارے میں بول کے، تو اب اس صورت میں آپ جا کے وہ بندے سے معافی مانگنا پہلے کہ بھائی میں کرا، میرے کو معاف کر دو بول کے، آئندہ میں احتیاط کر لیتا ہوں، وہ بندے سے معافی مانگنا، وہ بندہ پھر آپ کو معاف کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، تب جا کے آپ کی معافی ہوتی۔ خالی تھپڑا مار لے کے اللہ میرے کو معاف کر دے بولے، یا وہ میسیجز جو ہے نا ڈالتے، دیکھو غیبت تو دوسروں کی کرتے مگر بھیجتے رہتے ہو امریکہ والے کو، لندن والے کو، فرانس والے کو، اس کی تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی، مگر میسیجز ڈالتے رہتے، شب برات آ رہی، بھائی گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، میرے کو معاف کر دو۔ جس کے کر رہے غیبت نا اس سے معافی نہیں مانگ رہے، جن کی کر رہے ہی نہیں غیبت چغلی وغیرہ، وہ بندوں سے پھکٹ میں معافی مانگ رہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح کیا ہے کہ آپ جس بندے کی غیبت کرے اس سے ڈائریکٹلی جا کے معافی مانگنا۔ آپ اگر انہیں یہاں نہیں ہے مقامی، انہیں رہتا دوسری جگہ پہ، تو فون نمبر تو ہوگا نا، کال کر کے اس سے معافی مانگنا، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی طلب کرنا، تب جا کے یہ گناہ کی مغفرت ہوتی۔ اب اگر وہ بندہ ہی مر گیا، آپ کرے تھے، اب پتا چلا کہ غیبت جس کی کرے اس سے معافی مانگنا پڑتا، اب وہ بندہ ہی مر گیا، اب کس سے جا کے معافی مانگتے؟ تو پھر اس صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا، پھر ساتھ میں اپنی بھی مغفرت کی دعا کرنا، اے اللہ میں نے جس بندے کی غیبت کی اس کی بھی مغفرت کر دے، میری بھی مغفرت کر دے، تو جب جا کے اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو جو عذابات سنائے گئے محشر میں ہونے والے غیبت کے بارے میں، وہ عذابات سے وہی بندہ محفوظ رہے گا جو اس طریقے سے توبہ کرے گا۔ چغلی کس کا نام ہے؟ کسی بندے نے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی، آپ کے سامنے بولا، ارے انہیں دیکھ کیسا گڈھا ہے، بولے ارے اس کی ناک ٹیڑھی ہے، ارے اس کے کان ٹیڑھے،
ارے اس کی جو ہے نا کیا زبان میں لکنت ہے، حقلاٹ ہے، حقل کے بات کرتا انہیں، اس طریقے سے آپ اس کے بارے میں بولے۔ اب انہیں جا کے کیا کرا، وہ بندے کو پہنچا دیا آپ کی بات، تیرے بارے میں ایسا ہو رہا تھا انہیں بولتے۔ یہ چغلی ہے، یہ کیا ہے، چغلی۔ اب وہ دونوں بندوں کے درمیان خلش پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سنٹر کا آدمی ہے جو دو منہ والا ہے۔ اس کے سامنے بولتا میں تیرا پکا دوست ہوں، اس کا راز لے لیتا، ادھر جا کے سنا دیتا۔ اب انہیں کیا بولا، وہ ریئیکشن آ کے اس کے سامنے سناتا، دونوں لڑ لیتے رہتے، انہیں بیٹھ کے تماشا دیکھتا خالی۔ تو یہ چغل خور ہے۔ تو اللہ کے حبیب کیا فرمائے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا بولے سرکار۔ جنت میں داخل نہ ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے انہیں کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یا انہیں مسلمانی چاہیے یا نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اسے بندے سے سخت نفرت کرتا ہے، وہ بندے کو جب تک عذاب نہ دے جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا زیادہ وقت تک وہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ کی بخشش اور مغفرت سے۔ تو جہنم میں داخل ضرور کیا جائے گا کون سا بندہ، جو چغل خور ہے۔ تو چغل خوری بھی بہت بڑا گناہ، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ آخری بات وہ گالی گلوچ کے تعلق سے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ گالی گلوچ گناہ کبیرہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا بولے سرکار، یعنی مومن کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جو کیا ہے معلوم، کثرت سے گالی دینے والا ہے۔ اور کثرت سے گالی دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کا عمل ہے بولے سرکار، جس کے اندر یہ عادت ہے وہ اس درجے کا منافق ہے بولے رسول پاک۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ گناہ کوئی کم درجے کا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے گالی گلوچ سے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، دو قبروں کے پاس سے، بخاری کی حدیث پاک، دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان میں کے دو اشخاص کو یہ قبروں میں کے عذاب ہو رہا ہے بولے سرکار، اور ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا ہے نا وہ اس لیے ہو رہا ہے یہ چغلی کیا کرتا تھا بولے سرکار، دو مومن بھائیوں میں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر پہنچا دے کے لڑائیاں لگا دیتا تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے بولے سرکار۔ دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کر کے طہارت برابر نہیں لیتا تھا، یا جانور وغیرہ چرانے نکلتا تو وہ جانوروں کے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ اچھلتے تھے اور یہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کو پیشاب کے بارے میں بے احتیاطی برتنے پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ کس زمانے کی بات کر رہے سرکار؟ حضور اس وقت ظاہری حیات میں ہے اور حضور کے زمانے میں یہ معاملہ ہو رہا، تو سرکار پہ ایمان لائے سو والے تھے نا وہ دونوں، اور وہ دونوں کو دفن کیا گیا، تو سرکار کے صحابہ تھے نا وہ لوگ۔ آپ غور کرو، رسول پاک فرما رہے پیشاب میں بے احتیاطی پر قبر میں عذاب ہو رہا، اور پھر حضور فرما رہے چغل خوری کرنے پر قبر میں عذاب ہو رہا۔ ہم تو صحابہ کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہم نارمل بندے اگر ہم غیبت اور چغلیوں میں لگے ہوئے رہیں گے تو آپ اندازہ لگائیے ہم کو کتنا عذاب ہوگا۔ تو اب تک جو کیا تھا، مگر اب ٹارگٹ کر کے چغلی کو بھی چھوڑنا اور غیبت کو بھی چھوڑنا، گالی گلوچ سے بھی بچنا، فحش کلامی سے بھی بچنا، یہ ہر مومن کو بچنا ہی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دے دیا اے ایمان والو اپنے آپ کو غیبت کرنے، بدگمانی کرنے، گالی گلوچ کرنے اور ہر قسم کی فحش گوئی کرنے سے بچاؤ، اللہ سے اس بارے میں ڈرو اور توبہ کرو، اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ آگے گفتگو ہم آئندہ جمعہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین رحمت والے نبی کے صدقے ہمیں تیرے محبوب کے اور تیرے تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری اعلان